حالیہ انتخابات کے بارے میں آن لائن پلیٹ فارمز پر خیالات کا اظہار کرنے کے خواہش مند کئی امریکیوں کے لیے یہ صورتحال مایوس کن ہے۔ ٹویٹر اور فیس بک نے بعض پیغامات پر وارننگز لگائی ہیں اور بعض ایسی پوسٹ کو بلاک کیا جو انتخابی عمل اور نتائج کے بارے میں جھوٹے دعووں پر مشتمل تھیں۔ ایسے افراد اب دیگر آن لائن پلیٹ فارمز تلاش کر رہے ہیں اور انہی میں سے ایک پارلر ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ کچھ بھی سینسر نہیں کرتا۔ ایپل آئی ٹیونز سٹور پر اب سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی اور صدر ٹرمپ کے حامیوں کی پسندیدہ ایپ بن گئی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں 40 لاکھ اکاؤنٹ سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ ممکن ہے 50 لاکھ ہوں، صحیح تعداد اب ذہن میں نہیں۔ پارلر ایک ایسے وقت پر مقبول ہوا ہے جب امریکی اس بات پر منقسم ہیں کہ آیا وہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ادارے اپنے سائٹس کو غلط اور تشدد کو ہوا دینے والے پیغامات سے پاک رکھنے کے لیے مزید اقدامات کریں، یا انٹرنیٹ پر ہر طرح کے خیالات کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ پارلر فرانسیسی لفظ پارلی یعنی بولنے سے نکلا ہے۔ ریاست نیواڈا کے کچھ نمایاں قدامت پسند نہ صرف خود پارلر ویب سائٹ میں اکاؤنٹ بنا رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی فیس بک اور ٹویٹر چھوڑ کر ادھر کا رخ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اعتماد کا فقدان ہے، اور جب لوگ سنتے ہیں کہ کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جو غیر جانبدار ہے اور جو آزادی اظہار کے حق میں ہے تو انہیں کم از کم اسے ایک موقع تو ضرور دینا چاہیے۔ پارلر پر ہونے والی بیشتر گفتگو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بغیر ثبوت کے ان دعووں کی بازگشت ہے جن میں وہ 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں دھاندلی اور بے ضابطگیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بارے میں کارروائی کے لیے کہا جا رہا ہے، مظاہروں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور بعض اوقات صارف حد بھی پار کر لیتے ہیں۔ ریاست آرکنسا کے ایک پولیس سربراہ نے پارلر کو ڈیموکریٹس کے خلاف تشدد کو اکسانے کے لیے استعمال کیا اور دعویٰ کیا کہ ڈیموکریٹس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب کو روک رہے تھے۔ جب یہ پوسٹ سامنے آئی تو نہ صرف ان اکاؤنٹ ہٹا دیا گیا بلکہ انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ اگرچہ پارلر نے صارفین کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے پوسٹ کی تشہیر کو اپنے نظام کا حصہ نہیں بنایا، کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ آزادی اظہار کے لیے اپنے عزم میں سنجیدہ ہے اور یہ کہ وہ انتہا پسندانہ مواد کو بلاک نہیں کرتی۔ The fact that we don't block out the content from various extremists. یہ حقیقت کہ ہم انتہا پسند خیالات کو نہیں روکتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسے خیالات کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہاں وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد ٹویٹر اور فیس بک کی طرح ہی ہے، لیکن صارفین کی دلچسپی کی خاطر انہیں زیادہ انتہا پسند مواد کی جانب راغب کرنے پر تنقید کا نشانہ بننے والی بڑی انٹرنیٹ کمپنیز نے غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ It potentially suggests that if platforms do try and steer people away. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پلیٹ فارمز لوگوں کو آواز اٹھانے کے لیے استعمال کرنے سے باز رکھیں گے تو وہ کسی دوسری سائٹ پر منتقل ہو جائیں گے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ یہ پلیٹ فارم چاہے جتنے بھی طاقتور اور مقبول ہوں، ان کی اجارہ داری نہیں۔ It is not a monopoly. یہ کہنا کہ پارلر اپنی مقبولیت قائم رکھ پائے گا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن ایسے میں جب امریکی انتخابات کے نتائج میں گھرے ہوئے ہیں، پارلر نے اپنے لیے ایک منفرد جگہ ضرور پیدا کر لی ہے۔ میٹ ڈبل کے ساتھ عمران جتون، وائس آف امریکہ۔